ہماری ماجی میں ریکارڈنگ یس ہو گیا سبا کی ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے. ہاں میں سٹارٹ کر دیا. چلو okay, but you won't be able to see my screen, but anyway I'll just try to. اب اپنے سورہ ملک جو ہے اپنے سامنے رکھیں اور پھر انشاءاللہ اگر مجھے ملا ٹائم، اگر یہ ہو گیا سارٹ آؤٹ تو I can just send it to you. Okay, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو ہم لوگوں کی جو یہ سورہ ملک ہم لوگوں نے لاسٹ جو کی تھی دیٹ واز سورہ آیت نمبر 24 پہ فنش کی تھی نا جی. ٹھیک ہے، آیت نمبر ہم نے 24 پہ فنش کی تھی. تو اس میں ہم نے ابھی تک جو لاسٹ پارٹ اب ہم انٹر کر چکے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو ہے ریٹوریکل کوسچنس کیے تھے کہ کس طریقے سے سمجھانے کا جو ایک انداز تھا کہ کیا تم یہ بھی نہیں دیکھتے ہو، اپنی نشانیوں کے بارے میں بتایا تھا. تو اب سورہ ملک کو پڑھنے کے بعد جو ہے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ سوچنے لگے کہ ہم تو بہت برے پھنس گئے، کہ یہ تو بہت ہم کوئی مشکل میں آ گئے ہیں. مطلب یہ تو جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا ڈر لگتا ہے آپ کو، لیکن ہمیں اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے کہ یہ ہم جو ہے کسی مشکل میں نہیں پھنس گئے ہیں. یہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سب پہلے سے بتا دیا. اگر نہیں بتایا ہوتا اور اچانک سے جب آپ وہاں جا کے یہ سب دیکھتے تو وہ پھنسنا ہوتا نا. جس چیز کے بارے میں آپ کو ایڈوانس وارننگ دے دی جائے وہ پھنسنا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر چیز جو ہے وہ کلیئرلی بتا دی ہے پہلے سے. اور یہ والی جو ایکچولی جو صورت ہے یہ پوری انہی لوگوں کے بارے میں صورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ایوری نائٹ اس لیے اس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں. یہ جن لوگوں کے بارے میں ہے ہم ان لوگوں میں نہ شامل ہوں، ہم ایسے کام نہ کریں جن کی وجہ سے یہ سب ان کے ساتھ اس دن ہوگا. تو پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَيَقُولُونَ is and يَقُولُونَ they say. مَتَى is means when. پھر ہے ہاذا is this. وعدہ کہتے ہیں پرومس کو، اردو میں بھی بولتے ہیں نا وعدہ، وعد پرومس. پھر ان if کنتم you صادقین if you are truthful. سو وہ یہ پوچھتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. اور یہ وعدہ کون سا تھا؟ جیسے ہم سیرہ میں بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ریپیٹڈلی اور کنٹینیوسلی ان کا ایک ہی سوال تھا، یا تو قیامت لے آؤ یا معجزہ لے آؤ، قیامت لے آؤ یا معجزہ لے آؤ. مطلب انہوں نے ایک وہ اس کو مذاق بنا رکھا تھا. ان کا اتنا بلیف تھا اس بارے میں کہ یہ چیز ہونے والی تو ہے نہیں. تو یہ جو محمد ہے، یہ جو یہ ساری جو باتیں کر رہا ہے، یہ نہ کبھی ہونے والا ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے. تو وہ تیس کرتے تھے اور یہ سوال پوچھتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ، اور پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوا رہے ہیں کہ قل انما العلم عند اللہ، کہ قل مینس کہہ دیجئے، سے انما انڈیڈ، علم از نالج، ان دا مینس نیئر اور وتھ اللہ، یعنی اس کی جو نالج ہے وہ اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں جو ہوں indeed I am، indeed Ana is I، Nazir is warner، Mubin is clear. So I am just a clear warner. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنا مقام اور رسول اللہ کا مقام بھی بتا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم نہیں تھا، جیسا کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے آج کی دنیا میں بھی. اور وہ جو لوگ یہ بلیو کرتے ہیں وہ آپ سے لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ ان سے کہہ دو کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریپیٹڈلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے کہ آپ ایک انسان ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا ہے آپ وہی آگے کنوے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ علم جو اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی نہیں دیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا، جن کا ایک بہت اونچا مقام ہے، لیکن قیامت کا علم آپ کے پاس بھی نہیں تھا کہ کب آئے گی قیامت. تو اس سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ کبھی کہ ایسے جو سوال جو ہوتے، جیسے جو قریش سوال کرتے تھے، کبھی کبھی ایگزیکٹلی وہ سوال تو نہیں، لیکن ہم اس قسم کے سوال کرتے ہیں تو ان سوالوں کا جو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے جو کہ ہم اکثر یہ ہمارے وظائف میں بھی ہوتا ہے یہ دعا کہ جو مارننگ اور ایوننگ میں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے فائدہ مند علم مانگنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ وہ علم جس سے آپ کو فائدہ ہو، وہ علم جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو. ایسے کوشچن پوچھنا کہ مردوں کو پیریڈز کیوں نہیں آتے، اور اگر آپ کو یہ پریشانی ہو جائے کہ بھئی مرد کیوں نہیں پریگننٹ ہوتے. پھر اگر یہ کوشچن ایک ہوتا ہے کہ بھئی یوسف علیہ السلام کی آخر زلیخا سے شادی ہوئی بھی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. یا پھر آپ یہ پوچھو کہ جو امام مہدی کب آئیں گے، دجال کی کتنی آنکھیں ہوں گی، ایک ہوں گی کہ دو ہوگی، ابھی وہ کہاں رہتا ہے.
اسی طرح بہت سے لوگوں کو اس پر پریشانی ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کی نیشنلٹی کیا ہے, وہ چائنیز ہے کہ جاپنیز ہے, وال آف چائنا کے پیچھے ہے کہ کون سی جگہ پہ ہے. تو ان چیزوں سے اگر آپ کو پتہ چل بھی جائے, ان سے آپ کو آپ کے ایمان پہ اور آپ کے جنت میں جانے کا سے کیا فرق پڑتا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں. اور بہت سے لوگ جو ہے, اور یہ متشابہات جیسے کہ سورہ آل عمران میں بھی بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں یہ اس قسم کے جو سوالات ہوتے ہیں نا, وہ ہیلدی نہیں ہوتے. وہ سوال جو آپ کو آپ کی بہتری کی طرف لے جائے وہ ہیلدی ہے, لیکن وہ سوال جس سے آپ کو کچھ فائدہ نہ ہو وہ فائدہ مند علم نہیں ہے. اسی لیے ہمیشہ سوال بھی ایسا, اب یہ جو سوال تھا کہ کس ڈیٹ کو آئے گی, اگر آج آپ کو بھی پتا چل جائے کہ کس ڈیٹ کو آئے گی, اس سے آپ کو کیا فرق پڑ جائے گا. میرے خیال میں جو کام ہونے کا ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا, وہ بھی نہیں کر سکیں گے ٹینشن کے مارے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسے سوال نہ کیے جائیں. اس کے علاوہ ایک اور جو رویہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کہ الٹے سیدھے سوالوں سے ریلیٹڈ, کہ ہمارے پاس اللہ قرآن سے اور حدیث سے, صحیح احادیث کے حساب سے اتنی ساری انفارمیشن ہے, ہمیں سب پتا ہے کہ کیا عبادات کے طریقے کیا ہیں, اوتھینٹک دعا کون سی ہے, اوتھینٹک حدیث کون سی ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا کرنے کا کہا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کرنے کا کہا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں ہوتا ہے, ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں درود تاج پڑھ لوں, تو میں درود تنجینہ پڑھ لوں, تو میں درود اکبر پڑھ لوں, تو میں یہ والا وظیفہ پڑھ لوں. تو بھائی کیا جتنی اوتھینٹک چیزیں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ سب آپ نے ابھی تک کر لی ہیں؟ کیا آپ نے 1 to 0 وہ سارا جو بلیک اینڈ وائٹ میں ہے پہلے اس کو کرنے کی کوشش کریں. تو یہ چیزیں ہمیں بھی اپنا بھی رویہ چینج کرنا چاہیے کہ بعض دفعہ کچھ کوشچنز ہمارے دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ٹائم اس میں اسپینڈ کیا جائے جس سے آپ کو کچھ بینیفٹ ہو. پھر جو نیکسٹ جو آیت ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا فَلَمَّا then رَأَوْهُ they saw زُلْفَةً زُلْفَةً ہے کسی چیز کو جو بہت کلوز ہوتی ہے نا, کلوزنس کے لیے یوز ہوتی ہے کہ بالکل ان کے جب سامنے آ جائے گی. سیئت ان کے چہرے جو ہے نا کالے, مطلب وہ سیاہ ہو جائیں گے, ان کے چہرے وجوہ جو کہتے ہیں فیسز کو کہتے ہیں. تو جب ان کے بالکل سامنے آ جائے گی قیامت, جب وہ دیکھ لیں گے اس کو, تو ان کے چہرے جو ہیں کالے ہو جائیں گے. کن کے چہرے؟ الذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا تھا. کبھی کبھی آپ بھی کبھی کوئی بیڈ خراب سین دیکھتے ہو تو آپ کی اچانک سے شکل نہیں ہماری بدل جاتی ہے. ہم کوئی بری چیز دیکھ لیں, کوئی برا سین دیکھ لیں اپنا, یا تو اچھا ہم نیوز پہ بھی کچھ دیکھ لیں تو ہمارا عجیب سی دل کی حالت ہونے لگتی ہے, عجیب سا فیل ہونے لگتا ہے, ہمیں ہوتا ہے نہیں اب میں نہیں دیکھوں. دوبارہ سے جب وہ نیوز ریپیٹ ہوتی ہے تو اپنا چہرہ پھیر لیتے ہو یا وہ چینل چینج کر دیتے ہو, آپ سے نہیں دیکھا جاتا. تو یہ بھی ایسا سین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ تم یہ جو ہے یہ ان کے چہرے بھی جو ہے کالے ہو جائیں گے, اور ان سے کہا جائے گا وقیل ھذا الذی, اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے ھذا یہ, الذی the one کنتم تم سب بھی with تدعون you call, یعنی جس کے بارے میں تم بار بار کہتے تھے کہ اس کو لے آؤ. یہ وہ ہے جو جس کی تم دعا مانگتے تھے, جس کے لیے تم بار بار جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسسٹ کرتے تھے. تو پھر جو ہے اس کے بعد جو آگے والی جو آیت ہے کہ قل ارأیتم, قل مطلب ہوتا ہے کہ یہ کہ کہہ دیجئے, یعنی سے ارأیتم کہ تم سب, ارأیتم جہاں پہ جو ہے نا کیا تم نے دیکھنے کے چاہیے, اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا. ارأیتا کا جو مطلب ہوتا ہے یا تم سب نے دیکھا, لیکن یہاں یہ جہاں پہ یہ ورڈ یوز ہوتا ہے نا, یہ ٹو تھنک اینڈ پونڈر کے بارے میں ہوتا ہے, کہ غور و فکر کرنے کے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ انسان کسی چیز کے بارے میں غور کرے, وہاں پہ یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں, یہ جو قل جو ہے نا کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اس بارے میں کبھی سوچتے ہو کہ اہلکنی یعنی کہ ای کا کیا مطلب ہے کہ یعنی می, اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے, یا اللہ مجھے ہلاک کر دے, ومن اور جو اور دوز who are معیہ, مع means with, ای بتا رہا ہے with me, یا کہ اللہ مجھے ہلاک کر دے, اللہ if Allah destroys me, اور those who are with me, یا او means اور, رحمنا he has mercy on us. تو وہ
سوال یہ کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم یہ غور کرو کہ یا اگر اللہ مجھے ہلاک کر دیتا ہے یا میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو بھی ہلاک کر دیتا ہے یا ہم پہ رحم کرتے ہیں. اب دیکھیں اہلکنی کے جو اگینسٹ میں ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے رحیمنا کیا ہے. یعنی اہلکنی کا اپوزٹ کیا ہے؟ اہلکنی کا ہلاک کرنا کیا یعنی موت ڈسٹروائے کرنا یا کسی کی جان چلی جانا, اور اس کے اپوزٹ ورڈ او کے بارے او آیا رحیمنا یعنی زندگی بھی اللہ کی رحمت ہے. تو جب تک ہمارے پاس بھی زندگی ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے پورا فائدہ اٹھانا ہے. وی نیڈ ٹو میک موسٹ آف اٹ. اور یہ جو موسٹ آف اٹ ہے یہ وہ دنیاوی ٹرمز میں نہیں کہ جو موسٹ آف اٹ کے دنیا کا ہر فن جو ہے جب تک ہم نہیں کر لیتے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی تو بہت ہی سوری زندگی گزر رہی ہے. یہ موسٹ آف اٹ نہیں. موسٹ آف اٹ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہے وی میک موسٹ آف اٹ, کیونکہ یہ ایک لمحہ ایک سیکنڈ جو ہے نا کہ ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہوگا اس دن اور ہم بہت ریگریٹ کریں گے. وہی والا جو ریگریٹ جو ہم وہ آپ پیچھے دیکھ چکے ہیں نا, کچھ لوگوں کا ریگریٹ زیادہ ہوگا کچھ کا کم ہوگا, لیکن ریگریٹ ہوگا سب کو کہ میں نے یہ والا ٹائم کیوں ویسٹ کیا تھا. تو وہ ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم ہماری تو فکر چھوڑ دو. اور یہ ان ٹرمز میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو قریش, بیکاز اس کا جو مین جو پرائمری جو آڈینس اس وقت کی تھی اس صورت کی وہ قریش تھے. تو قریش جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کرنے کا, ان کو مارنے کا پلان بنا رہے تھے نا. تو ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ مجھے جو اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے, یعنی تم کتنے بھی پلان کر دو تم میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو اگر اللہ چاہے گا تو مجھے اور میرے ساتھیوں کو اگر ہلاک کر بھی دے تو چلو, اور وہ ہم پہ رحم کرے یا نہ کرے یہ تو ہمارا پرابلم ہے نا. فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ, فَمَن means then who will, yujiru who will save, yujiru means save, to save, al-kafirina those who didn't believe, min from azab is punishment, alim is painful. تو ٹھیک ہے جو میرے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ تو جو بھی ہوگا وہ تو ہمارا پرابلم نہیں, لیکن تمہیں کون عذاب سے بچائے گا؟ ہماری تو تم ہماری فکر میں زیادہ پریشان ہوتے ہو. اور یہی پیٹرن ابھی بھی ہمارا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی فکر میں زیادہ ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کر لیا اور اس نے وہ تو ایسے کر رہی تھی, وہ تو ایسے پڑھ رہی تھی, اس نے تو ایسے کر لیا, اس نے نماز ایسے پڑھ لی, اس نے پتہ نہیں. ہمیں دوسروں کی زیادہ فکر ہوتی ہے نا, زیادہ تر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہی بات ان کو بھی ان سے کہلوائی جا رہی ہے. ہم اور اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں ایکچولی اپنی فکر کرنی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کون بچائے گا. ایکس وائی زیڈ جو بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا. اللہ اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اور جو میرے ساتھی جو بھی کر رہے ہیں ہمارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کو خود جواب دینا, لیکن تمہارے ساتھ کیا ہوگا, تمہیں کون بچائے گا اللہ سے. پھر جو نیکسٹ آیت ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ قل یعنی اگین سے ہوا ہی وہ ہی, اور هو الرحمن یعنی مرسیفل یعنی اللہ کا نام ہے. آمنا we believe in رحمان, وعلیہ توکلنا اور اسی پہ ہم نے ہمارا جو سارا ٹرسٹ تھا, upon him is our trust. فستعلمون فا is so, sa is for future, and تعلمون you will all know, so soon you will all know. من who, ہوا he, فی in, ضلال is گمراہی کو کہتے ہیں نا, the one who is astray, مبین open clear. تو ہم نے ہمارا جو بلیف ہے, ہمارا جو توکل ہے, ہمارا جو بھروسہ ہے وہ تو اللہ پر ہے. تم لیکن بہت جلدی جان لو گے کہ تم جس راستے پہ ہو وہ بالکل رانگ ہے. تم جو راستے پہ ہو وہ بالکل ہی گمراہی والا راستہ ہے. پھر جو اس کی جو نیکسٹ والی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کل یعنی کہہ دیجئے ارائیتم. ارائیتم میں نے کہا نا کہ یہ ادھر ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم غور و فکر کریں اس آیت پہ کہ ان اصبحا, if اصبحا means to come, to become کو کہتے ہیں اصبحا. صبح کو بھی اسی لیے صبح کہا جاتا ہے کہ وہ رات سے صبح ہو جاتی ہے, it becomes صبح. ماؤکم, ماں کہتے ہیں پانی کو, ٹھیک ہے نا, ماں واٹر, کم یو, یور واٹر. غورن, غورن کہتے ہیں سنک, کوئی چیز جو ہے وہ چلی جائے, زمین کے اندر چلی جائے. فَمَن then who, یَأْتِیکُم, یَأْتِیکُم عطا سے ہے کہ who will bring it back to you, بِمَاءٍ that water,
which has gone down. تو یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک چھوٹی سی ایک چھوٹی تو نہیں، اللہ تعالیٰ صرف ایکچولی جتنی اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں ان میں سے ایک نعمت کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی جو نعمت ہے، یعنی جو پانی میں نے تم کو دیا ہوا ہے، میں اگر تمہارے پاس سب کچھ رہنے دوں، صرف پانی لے لوں تو تم کیا کر لو گے؟ تم اپنی زندگی گزار سکتے ہو تم؟ اور وہ پانی کہیں سے تم ارینج کر سکتے ہو؟ کہیں سے تم اس کو واپس کھینچ کے لا سکتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ پانی لے جائے تو کوئی دوبارہ سے لا سکتا ہے؟ اور احادیث کے اور علماء کا یہ کہنا ہے، اور اس آیت کی بیس پہ، کہ جب نافرمانیاں بہت بڑھ جائیں گی، جب بہت زیادہ لوگ جو ہے نافرمانی کرنے لگیں گے، بات نہیں مانیں گے، نیئر ایٹ دا ٹائم، اور یہ ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ قریب ہی آ رہا ہے، تو جو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ لے لیں گے نا واپس، وہ پانی ہی ہوگا. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب سے پہلی چیز جو چھینی جائے گی نا، جو روک لی جائے گی، وہ پانی ہوگا. اور آپ امیجن کریں کہ اس کے بعد زندگی کیسی ہوگی. تو ظاہر قیامت سے پہلے جو قیامت کے پہلے کی جو سٹیپس ہیں وہ بھی بہت زیادہ سخت سٹیپس ہیں. تو ان میں سے ایک چیز یہ ہوگی کہ ان کا پانی لے لیا جائے گا. اب ہمارا جو ہماری جو سورہ ملک ہے یہ یوں فنش ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو فنش کریں، میں چاہ رہی تھی کہ ہم اس کا پورا ایک ریکیپ کریں. تو اگر آپ بھی اپنی شروع سے اپنی سورہ ملک کو پہلی آیت سے نکال لیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں لیسنز دیے ہیں وہ کیا ہیں. میں نے پوری اس کی سلائڈس بنائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ میں بھی آپ لوگوں کو نہیں شو کر سکتی، بٹ آئی ٹرائی کہ میں آپ کو یہ ساری بھیج دوں. کہ اللہ از آور کریٹر. پہلی آیت کیا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ از آور کریٹر، ہی از پرفیکٹ اینڈ ہی ہیز پاور آن ایوری تھنگ. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم نے برکہ کی اور ڈیفینیشن کی تھی نا کہ برکہ جب کسی چیز میں ہوتی ہے تو اس میں کیا کیا چیز ہوتی ہے، کہ اس میں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، اس میں وہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں، کہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ اللہ کے پاس ہے. کبھی ہم سوچنے بیٹھتے ہیں تو واقعی میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اور پتہ نہیں ہم اس پوائنٹ سے سوچتے بھی ہیں. کبھی سوچنے کی کوشش کیجیے گا کہ آخر اللہ کی ذات ہے کیا. آپ کا دماغ تھوڑی دیر بعد بند ہونے لگے گا کہ اللہ کی ذات آخر ہے کیا. پھر جو ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہماری کریشن کا پرپس بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کریٹ کیا ہے کہ الذی خلق السماوات خلق الموت والحیات لیبلوکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو زندگی اور موت اور یہ سب جو کریٹ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ٹیسٹ کرے، وہ ہمیں آزمائے. کہ کیا آزمائے؟ کہ who is continuously and consistently improving themselves. ایکم احسن عملا. ایکم احسن عمل. احسن عمل ہم نے اس دن بھی بات کی تھی فرائیڈے کو، کہ احسن عمل کیا ہوتا ہے کہ بہتر، جو ہم کر رہے تھے اس سے بیٹر، اس سے ایک سٹیپ فارورڈ، اس سے ایک سٹیپ فارورڈ. وہ میرا جو احسن عمل ہے وہ آپ کے احسن عمل سے ڈفرینٹ ہوگا، آپ کا احسن عمل جو ہے وہ ایکس وائی زیڈ کے احسن عمل سے ڈفرینٹ ہوگا. ہر ایک کا عمل، اس کا کوئی اسٹینڈرڈائز نہیں کیا جا سکتا اس احسن عمل کو. ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی ہے، اور ہر ایک کی اپنی جو ہے وہ اس کی اپنی جرنی ہے. ہر ایک اپنی جرنی کے حساب سے اپنے عمل کو احسن کرے گا. لیکن احسن عمل کے جو 2 پوائنٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ 2 پوائنٹس یہ ہیں کہ ایک تو وہ کنٹینیوس ہو، اور دوسرا کنسسٹنٹ ہو. یہ نہیں ہو کہ آج میں نے یہ عمل کیا تو کل میں نے دوسرے پہ چلی گئی، اور یہ بھی نہیں ہو کہ میں ایک لیول پہ آ کے میں بولوں کہ ہاں یہ عمل میں کر رہی ہوں، میں روز اس پہ ٹک لگ رہا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ رہی، امپروومنٹ نہیں کر رہی. تو کنٹینیویشن اور کنسسٹنسی، یہ دونوں احسن عمل کے جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ آپ کا کبھی بھی اس عمل میں بہتری رکے نہیں، اس سے کہ کبھی بھی انسان کا کوئی بھی عمل پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. پھر جو ہے ایکم احسن عملا، پھر جو ہے جو نیکسٹ اس کے بعد جو آیات ہیں، آیت نمبر 3 4 5، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ Allah's creation is perfect.
یعنی اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیسے اسٹارٹ کیا تھا کہ تم آسمان کی طرف دیکھو, تم سب سے پہلے آسمان کی طرف دیکھو. آپ بھی ابھی اگر آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں تو کیا آپ کو آسمان میں کوئی فالٹ نظر آتا ہے؟ کیا آپ کو کوئی لکیر نظر آتی ہے؟ کیا آپ کو اس میں کوئی اس کے کوئی کالمز نظر آتے ہیں؟ کچھ نظر آتا ہے کہ وہ کس چیز پہ کھڑا ہوا ہے, یا اس کی وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ آپ کو اس پہ کچھ نہیں نظر آ گیا. اگر آپ اس کو دیکھتے رہو گے تو آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی, لیکن آپ کو اس میں کوئی فالٹ نظر نہیں آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے, اس میں یہ جو اسٹارز اور جو چیزیں ہیں, یہ اللہ نے آسمان کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے بنایا ہے. اور ان کا ایک ریزن ایک اور یہ بھی ہے کہ جو شیاطین جو ہیں وہ آسمانوں پر جا کر جو وہ باتیں چرانے کے لیے جاتے ہیں جو اللہ فرشتوں کی ہوتی ہیں, تو ان کو مارنے کے لیے بھی ان ستاروں کو یوز کیا جاتا ہے. جس کو پتہ نہیں کیوں ہمارا یہ کانسیپٹ تھا کہ جب یہ ستارے کو دیکھتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے. تو ایکچولی وہ پٹھائی ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ جو اللہ معافی. ہاں ایکچولی دیکھیں ہمیں یہ لا علمی ہوتی ہے نا, کہ جب آپ کو علم نہیں ہوتا کسی بات کا تو آپ صرف سنی سنی باتیں کرتے ہو, لیکن اب آپ کو پتا چل گیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ جب ستارے کو ٹوٹتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ دعا مانگیں گے, آپ اس وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ ضرور مانگیں گے, استغفار ضرور کریں گے, لیکن آپ یہ اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ یا اللہ میرا مطلب مجھے ورلڈ ٹور پہ بھیج دے, یا میری بیٹی کی شادی, اس ٹائپ کی دعا ہم نہیں کریں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں, اور یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ consequences of being کافر, کہ جو اگر آپ نے کفر کیا, انکار کیا, تو اس کا رزلٹ کیا ہے. آپ نے پہلے تو کفر کر لیا, ٹھیک ہے, ایک چیز آپ نے کر لی, لیکن اب آپ کو اس کا رزلٹ بھی تو پتا ہو نا کہ اس کا ہوگا کیا, اب آپ اس کے ساتھ آگے ہوگا کیا. والذین کفروا بربہم عذاب جہنم, تو ان کے لیے کیا ہے, جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم ہے, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, اور جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا کہ وہ بئس المصیر, بہت برا ٹھکانہ ہے. پہلے سے وارننگ, another warning, کہ پہلے تو یہ بتایا کہ جہنم, تو ہو سکتا ہے کہ بولے مجھے کیا پتا تھا جہنم کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ ورڈ جو بتایا بئس المصیر, بہت بری جگہ ہے, پہلے سے بتا دیا. تو کوئی بھی آگے جا کے اس دن نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتا نہیں تھا. جہنم کا ورڈ تو تھا, لیکن ڈکشنری میں نے جب چیک کیا تو اس کا مطلب مجھے تو کچھ اور ملا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی آگے بتا دیا کہ نہیں, بہت بری جگہ ہے, بہت برا ٹھکانہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بئس المصیر, اس کے بعد سینز, وہ والے سینز بتائے گئے ہیں آیت نمبر 7 آنورڈس, کہ جہنم کے باہر جب ڈالا جا رہا ہوگا, ابھی تو گئے نہیں ہیں جہنم میں, ڈالنے سے پہلے کی سینز بتائیں اللہ تعالیٰ نے. کیا سینز بتائیں؟ سب سے پہلے ریج آف جہنم, آیت نمبر 7 میں آپ دیکھیں, اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور, یعنی وہ جو جہنم غصے سے بھڑک رہی ہوگی, اس کا بس نہیں چل رہا ہوگا کہ وہ کیسے کہتے بوائل ہو رہی ہوگی وہ. اور بعض دفعہ کبھی آپ دیکھیں, کبھی کوئی چیز بری ہو رہی ہوتی, جیسے کوئی چیز کوئی برے, کبھی کبھی کوئی بری چیخ, کوئی بری آواز ہوتی ہے, وہ آپ کو بہت پلیزنٹ نہیں ہوتی ہے آپ کے کانوں پر, وہ بھی آپ کو بہت بری لگ رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی جو جہنم کی جو آواز ہے نا, وہ بھی ایک عذاب کی ایک فارم ہوگی. اور اس کے علاوہ کہ آپ خود سوچے کہ آپ کو ایک کمرے کے باہر کھڑا کر دیا جہاں سے آپ کو رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوں, اور آپ کو پتا ہو کہ اب دوسرے نیکسٹ آپ ہیں اس کمرے میں جانے والے, تو آپ کی کیا حالت ہو جائے گی. تو یہ عذاب سے پہلے کا عذاب یہ ہوگا کہ وہ آوازوں سے ہی ان کی حالت خراب ہو رہی ہوگی کہ یا اللہ یہ کیا اندر ہو رہا ہے. اس لیے ایک تو وہ جہنم کی اپنی آواز ہوگی, اور جو آلریڈی جا چکے ہوں گے ان کی آواز ہوگی. پھر دوسرا سٹیپ کیا ہوگا, ایک تو پہلے تو یہ چیخیں اور آوازیں ہوں گی. آیت نمبر 8 میں کوسچن, جو جہنم کے باہر جو فرشتے کھڑے ہوں گے وہ کوسچن کریں گے کہ جب ان میں کہ علم یاتیکم نذیر, کہ جب ان کو گروپس کو جب ڈالا جا رہا ہوگا. اور یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے کہ جہنم میں پورے ایک آدمی کو نہیں ڈالا جائے گا, گروپس کو ڈالا جائے گا. اب یہ گروپس کون ہو سکتے ہیں؟ آپ وہ لوگ جو مل کے گناہ کرتے تھے, ایک جیسے گناہ کرتے تھے, ایک ہی قسم کے بلیفس رکھتے تھے, ایک ہی قسم کی حرکتیں, یہ اللہ عالم, ہمیں نہیں پتا.
لیکن یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کلما القی فیہا فوج میں ڈالا جائے گا، ایک شخص کو نہیں، گروپ میں ڈالا جائے گا. جماعتوں تو جو پیچھے ان سے جہنم، جو ان کا جو جہنم کا جو گیٹ کیپر ہوگا، وہ پوچھے گا کہ علم یاتکم نذیر، یعنی تمہیں پتا نہیں تھا. کہ حیرت سے کبھی کبھی کہ کوئی چیز ہمیں دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کا ہم بڑے حیرت سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا نہیں تھا؟ یہ تو ساری دنیا کو معلوم تھا، یہ تو نیوز میں آیا تھا، یہ تو اس میں آیا تھا، یہ تو فیس بک پہ بھی تھا، اور اس پہ میں نے بھی تم کو میسج کیا تھا، واٹس ایپ کے گروپ میں بھی آ گیا تھا، لیکن پھر بھی تمہیں نہیں پتا تھا. تو وہ جو ہے یہ ایک ایسا obvious کویسچن ہوگا کہ یعنی یہ کہ تمہیں پتا تو تھا، یعنی کہ آف کورس یو ڈنٹ پے اٹینشن ٹو اٹ. پھر وہ ان کا جواب کیا ہوگا، ان کا رپلائی جو ہوگا وہ آیت نمبر 9 میں ہوگا. وہ کہیں گے کہ قالو بلا، آیا تھا ہمارے پاس، بلا جاءنا نذیر فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، اور ہم نے اسے کہا کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کچھ نہیں نازل کیا، ان انتم الا فی ضلال مبین، یہ تم جو ہے نا یہ جھوٹی جھوٹی باتیں سنا رہے ہوں گے. جو مولوی جو ہے نا یہ بہت ڈراتے ہیں، ان کو کی باتیں کرنے کی عادت ہے، ایسا اللہ نے کچھ نہیں کیا، اللہ از ویری رحیم، اور جیزس ڈائڈ فار دیئر سنس، تو کوئی اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا، ان کے لیے ساری جنت ہی جنت، اور ہمارے لیے کیا جہنم ہو گئی ہے. یہ ساری مولویوں کی بکواس ہے، ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. ان کی زندگی، اپنی زندگی میں فن نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی فن نہ کریں. تو یہ کہیں گے کہ ہم نے، یہ خود مانیں گے. اور اس کی نیکسٹ والی آیت میں جو ہے وہ کہیں گے، وہ ریگریٹ والی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 10، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کہیں گے وقالو لو کننا، یہ جو ورڈ ہے نا لو کا مطلب ہوتا ہے کاش، I wish, I hope, I wish میں نے ایسے کیا ہوتا. تو یہ جو لو جو ہے نا اس وقت بہت ہی حسرت کا ورڈ بن جائے گا. اور حسرت کیا ہوگی؟ دو چیزوں کی حسرت ہوگی. ایک حسرت یہ نسمعو، میں نے سنا ہوتا، جب وہ کوئی بتا رہا تھا تو میں نے سن لیا ہوتا، میں کیوں دوسری باتوں کی طرف، میں نے اس وقت کیوں دوسرا چینل بھی لگایا ہوا تھا. جب مجھے کسی نے کچھ بھیجا تھا تو میں نے ڈیلیٹ نہیں کرتی، میں سن لیتی اس لنک کو. میں نے تو سنا تھا، میں نے وہ درس اٹینڈ کیا تھا، میں نے وہ خطبہ اٹینڈ کیا تھا، میں نے پھر بھی اس کو اگنور کر دیا. میں نے سنا اور پھر میں نے بس اس کو لفٹ نہیں کرائی. تو وہ یہ جو دو چیزیں ہوں گی نا، کہ ایک تو ہوگا کہ کاش میں سن لیتی، اور دوسرا ہوگا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ سنتے تو ہو لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے ہو. تو دوسری ریگریٹ کیا ہوگی؟ ناقلو، کہ میں سننے کے بعد اس پہ عمل بھی کر لیتی. کاش یہ والا جو کاش ہوگا نا، اس دن آپ کو، ہمیں اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، لیکن یہ بہت حسرت والا ورڈ ہوگا اس دن. اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اس دن یہ دو چیزیں کی ہو، اگر ہم دنیا میں ہم نے یہ دو چیزیں اپنے اندر لائے ہوتے تو آج ہم ادھر نہ کھڑے ہوتے. اور اللہم لا تجعلنا منہم، کہ ہمیں ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ نہ شامل کرے. اس دعا کو ریپیٹڈلی مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو، جب بھی ہم رات کو سورہ ملک پڑھتے ہیں تو ہم اس کو صرف سورہ ملک پڑھ کے آمین صدق اللہ العظیم کر کے بند نہ کر دیں. ہم دعا کریں کہ ان میں جن لوگوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے ان میں سے ہم ان میں سے شامل نہ ہو. ان کی جو حسرتیں ہوں گی وہ ہماری حسرتیں نہ بنے اس دن. پھر آیت نمبر 11 میں کنفیشن ہوگا، کنفیس کریں گے کہ ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے. یعنی جہنم میں جانے سے پہلے ہر شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا، وہ مان لے گا اپنے گناہوں کو جہنم میں جانے سے پہلے. وہ ایسے ہی، وہ جو کہتے ہیں نا پلیڈ گلٹی، لیکن وہاں پہ وہ جو پلیڈ گلٹی میں پھر سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جو دنیا میں تو ہو جاتی ہے نا وہاں پہ نہیں ہوگی. تو دے ول آل ایڈمٹ، کنفیس کریں گے کہ ہاں یہ سب ہم نے کیا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ چینج کر رہے ہیں، بات کا پیٹرن چینج کر رہے ہیں آیت نمبر 12 سے، کہ ان لوگ، یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی. اب ان لوگوں کی بات آتی ہے جنہوں نے اللہ کی مانی. لائف سٹائل آف مومن، آیت نمبر 12، ان الذین یخشون ربہم بالغیب. مومن کا لائف سٹائل کیا ہے؟ ہر وقت یہ سوچنا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے میں گھر میں اکیلی ہوں، چاہے بچے گھر میں ہے، چاہے شوہر گھر میں ہے، چاہے CCTV کیمرہ آن ہے، چاہے CCTV کیمرہ آف ہے، چاہے میں مسجد میں ہوں، چاہے میں شادی میں ہوں، میں کہیں پہ بھی ہوں، ہالیڈے پہ ہوں، چاہے ایسی کنٹری میں ہوں جہاں پہ کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یخشون ربہم بالغیب، یخشون ربہم بالغیب جب زندگی میں شامل ہو جائے گا تو بہت سی چیزیں ہم نہیں کریں گے. ہمیں ہوگا کہ چاہے پوری دنیا مجھے نہیں دیکھ رہی، اور چاہے میں دنیا سے بچ جاؤں، دنیا کی سزا سے بچ جاؤں، دنیا میں
پھنسنے سے بچ جاؤں, لیکن میں اللہ سے نہیں بچ سکتا. تو ہمیں کہیں ایسی اپنی جگہ پہ یہ لگا کے ہم رکھ لیں یخشون ربہم بالغیب, کہ ہمیں یہ ہر وقت سوچنا ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے. اس بات کا خوف ہو کہ میں, اور جب اس بات کا خوف ہوگا تو آٹومیٹکلی ایوری تھنگ ول کم ان پلیس. آپ ہر چیز غلط کرنا چھوڑ دو گے, کیونکہ جب بھی آپ غلط کرو گے آپ کو اللہ سے ڈر لگنے لگے گا کہ نہیں میں اس کا کیا جواب دوں گی. ہاں اگر جواب ہے آپ کے پاس بے شک کریں, لیکن جب پتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوگی کہ میں کیا بولوں گی اللہ سے میں نے کیوں کیا, تو پھر آپ نہیں کرو گے. پھر اسی آیت میں جو یہ لوگ یہ کریں گے یخشون ربہم بالغیب, ان کے لیے اجر کیا ہے؟ سب سے بڑا اجر مغفرت. غفرہ جو ہے نا, غفرہ جو کہ غفر اس کو بھی کہتے ہیں, وہ جو شیلڈ ہوتی ہے نا جو کہ جنگوں میں یوز ہوتی ہے, اس کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. جو شیلڈ جو پہلے جو سورڈز اور تلواروں سے جب یہ لوگ جنگ کرتے تھے تو ان کے ہاتھ میں شیلڈ ہوتی تھی جو ان کو بچاتی تھی کہ اگر ان پہ کوئی اٹیک کرتا ہے تو اپنی شیلڈ کو آگے کر دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ جو مغفرت ہے نا اللہ کی, وہ ایک شیلڈ ہے. یہ غفرہ کا کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نے آپ کو اپنی شیلڈ میں لے لیا کہ جو آپ کے جتنے گناہ ہوئے وہ اللہ نے معاف کر دیے. ایسے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی جو انسان ہو اس کے گناہ نہ ہو, چاہے وہ کتنا بھی نیک ہو جائے. تو اس کے لیے سب سے بڑا ریوارڈ کیا ہوگا؟ مغفرت. جب مغفرت ہو جائے گی تو جو سیکنڈ لیول ہے وہ ہے اجر کبیر. اور وہ اجر کبیر کیا ہوگا, کوئی بتائے گا؟ جنت اور جنت کے سارے جو بینیفٹس اللہ پاک سے اللہ کا دیدار ہے, اس میں آپ کا حوض بھی آ جاتا ہے, اس میں آپ کا ہر چیز آ جاتی ہے, اس میں عرش کا سایہ بھی آ جاتا ہے, ہر چیز. اجر کبیر میں جتنی بھی قیامت اور قیامت سے ریلیٹڈ نعمتیں ہیں نا, سب اس میں آپ کا حسیب ہاتھ میں اعمال نامہ ہر چیز آ گئی, اللہ کی رضا ہر چیز آ جائے گی اجر کبیر میں. تو وہ چیز اجر کبیر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی. پھر اس کے بعد دو لوگوں کا انجام, دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں, ایک صحیح راستے پہ ایک غلط راستے پہ, دونوں کا انجام بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دوسرے اینگل سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی بھی اگر گڑبڑ ہے جن لوگوں میں وہ سدھر جائیں. کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 اور 14 میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو کریٹر ہے نا وہ فلی اویئر ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ انہ علیم بذات الصدور, اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتے ہیں جو تمہارے سینوں کے اندر ہے. اور پھر کیوں نہیں جانیں گے؟ کیونکہ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر, وہ تو جانے گا ہی نا. کیا کریٹر نہیں جانے گا؟ وہ اس لیے جانے گا کہ وہ ہمارا کریٹر ہے. تو ہم اپنے کریٹر سے کسی بھی جو غیب کا جو علم ہے, ایک وہ جو ایمان ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ٹھیک ہے ہاں تمہیں غیب پہ تو ایمان لانا ہے, لیکن میں تمہارے بارے میں اس لیے ہر چیز جانتا ہوں کہ میں نے تو تم کو بنایا ہے. جب ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں اتنی کانفیڈنٹ ہوتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا بچہ کیسے کس حالت میں ریئیکٹ کرتا ہے, اور ہم اپنے بچوں کو بھی کبھی کبھی کہتے ہیں نا, مجھ سے زیادہ میرے سامنے اسمارٹ مت بنو, میں تمہاری ماں ہوں, میں جانتی ہوں تمہیں کیا. اور ہماری ماں نے بھی ہم سے کہا ہے, ہم نے بھی سنے ہیں نا یہ والے ڈائلگس. اور کبھی کبھی ہم بھی جب اپنی ماؤں کے سامنے اسمارٹ بنتے تھے تو پکڑے جاتے تھے, ٹھیک ہے نا, اور ابھی بھی کبھی کبھی پکڑے جاتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے بچوں کو بھی پکڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا کریٹر ہوں, تم مجھ سے نہیں چھپا سکتے. اور ان ادر ورڈز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں تمہارا کریٹر ہوں, میں جو بتا رہا ہوں نا ایسے چلو. جیسے ہم نے پہلے بھی ایگزامپل کیا تھا نا کہ اگر ایک ہمارے پاس آئی فون ہے تو ہم سیمسنگ کے مینیول کے حساب سے تو نہیں چلاتے نا اپنے فون کو. ہمیں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جو اس کا کریٹر ہے یعنی ایپل نے بنایا آئی فون, تو ہم اسی کو فالو کریں گے, ہم کیوں سیمسنگ کو فالو کریں گے. تو اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کریٹ کیا ہے, تم کو شیطان نے کریٹ نہیں کیا. تم شیطان کو مت فالو کرو, تم مجھے فالو کرو, وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. پھر اس کے بعد یہ جو آیات ہے نا, آیات نمبر 15 آنورڈس, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن کا جو ہمارا جو مینرزم ہے, ہمارا قرآن پڑھنے کا جو مینرزم ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ تھنک, ریفلیکٹ, پونڈر اینڈ کمپریہینڈ. ہمیں پتا ہونا چاہیے کوئی بھی آیت ہم اس میں یہ ضرور دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا, یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بتائی ہمیں یہ بات.
اللہ تعالیٰ کا یہ بتانے کا مقصد کیا ہے. تو ہر آیت کے بارے میں سوچنا ضرور اور اس سے خود کو ریلیٹ کرنا. آپ کو مجھے نہیں پتا کہ کس لیول پہ آپ نے کنیکٹ کیا ہے, لیکن جتنا بھی آپ نے سورہ ملک ابھی تک اپنی زندگی میں پڑھی تھی اور اب آپ جب پڑھیں گے تو تھوڑا سا فرق ضرور آئے گا سوچنے میں اور سمجھنے میں. اور یہ جب سورت پڑھیں گے اس کے بہت سارے الفاظ بھی سمجھ میں آئیں گے, اور جس طریقے سے یہ سورت سمجھ میں آئے گی وہ سورت سمجھ میں نہیں آئے گی جس کو نہیں سمجھا. اور یہی اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز جو بھی قرآن کی آیات ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہی ہمارا پیٹرن ہو. تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 15 میں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ هو الذی جعل لکم الارض, یعنی اللہ از ٹیلنگ اس what is earth and what is nature of earth, کہ ارتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سبمسو بنا دی. حالانکہ ارتھ جو ہے اس کا نیچر کیا ہے کہ وہ اس کے اندر زلزلے آتے رہے, لیکن کیا ہمارا زمین پہ رہتے کہ ہر وقت زلزلہ آ رہا ہوتے ہیں؟ دن میں کتنے زلزلے آتے ہیں؟ نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو ہمارے لیے سبمسو کر دیا. ہم جو چاہتے ہیں اس زمین پہ کرتے ہیں, ہم اس میں ڈگنگ کرتے ہیں, ہم اس میں جیسے چاہتے ہیں ہم اس میں رہتے ہیں, ہم اس میں اپنے پسند کے گھر بناتے ہیں. مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے زمین کے اوپر ہمیں اس کو زمین کو ہمارا تابع بنا دیا ہے. پھر جو ہے اس کے آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ آسمان کی بات کر رہے ہیں. آسمان ہمارے انڈر نہیں آتا, آسمان از ناٹ سبمسو فار اس. بٹ اگر آپ دیکھو تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں کہ اگر آسمان جو ہے, اگر تمہارے اوپر آسمان سے اس کی پتھروں کی بارش ہونے لگے تو تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ مطلب آسمان بھی وہ کام تو نہیں کر رہا نا جو کہ آسمان کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو بچے, اسی طرح زمین کے اندر بھی, زمین کے اندر کا بہت زیادہ اگر آپ جاؤ تو والکینوز ہیں ایسے, اور کبھی جب وہ رپٹ ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حال ہوتا ہے, لیکن وہ ہر وقت نہیں ہو رہا ہوتا ہے, کبھی کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سوچو کہ اگر ہر وقت یہی سب ہو رہا ہوتا, جو اتنے سالوں پہلے جن لوگوں پہ عذاب آیا تھا ان کے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوتی تھی, اگر وہ کیری آن رہتی, ہماری دیکھیے یہ جو بارش ہوتی ہے روز, ہم اٹس ریننگ جو ہو رہا ہوتا ہے, اگر یہ والی جو رین ہوتی ہے یہ پتھروں کی ہو رہی ہوتی ہے ہر روز, تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ ہمیں سے کسی کا منہ سلامت ہوتا, آنکھ سلامت ہوتی, کیا حال ہوتا ہمارا؟ جب نکلتے تو کچھ نہ کچھ پڑتا ہمارے سر پہ. تو اللہ تعالیٰ, یہ بھی اللہ کی رحمت, اللہ تعالیٰ یہ پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ جو اوپر سے بھیج بھی رہا ہے تو کیا بھیج رہا ہے تمہارے لیے کہ جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے, جس کے بغیر تم کوئی چیز گرو کر سکتے ہو, نہ تم زندہ رہ سکتے ہو. جو ہماری جو واٹر سائیکل ہے, چاہے وہ پینے کا پانی ہے, چاہے وہ جو بھی ہے, یہ اوپر سے جو پانی آتا ہے اسی کے بیس پہ ہوتا ہے نا یہ واٹر سائیکل. اور اس کا بھی اتنا پرفیکٹ بیلنس ہے کہ جتنا اوپر سے آتا ہے اتنا ہی اسی حساب سے وہ اوپر جاتا ہے. اس کا جو کنڈنسیشن ہے, جو سٹوریج ہے, یہ سارا بھی اللہ نے کتنا پرفیکٹ سسٹم بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان چیزوں میں غور کرتے ہو؟ تم نے کبھی, اچھا اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی غور کیا, ہم نے کبھی سوچا؟ ایک گلاس جب ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں, جب ہم کے بیٹھے ہوتے ہیں, ابھی ہم سب کے پاس, میرے پاس بھی ایک بوٹل پڑا ہوا ہے, لیکن میں نے سوچا کہ یہ پانی کا کیا پروسیس, یہ پانی جو میرے پاس پہنچ گیا ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کتنا پرفیکٹلی پلان کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے جو ہے پہلے زمین اور آسمان, اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں پریویس نیشنز کہ ان جو کہ قرآن میں بار بار ان کا ذکر ہے, قوم نوح ہے, لوط ہے, عاد ہے, سمود ہے, فرعون ہے, یہ جو قوم تھی شعیب ہے, ان لوگوں نے جو کیا, ان کے ساتھ جو ہوا, کیا تم ان سے بھی نہیں لوگے؟ کیا ان سے بھی تم عبرت نہیں لوگے؟ کیا ان سے بھی لیسن نہیں لوگے؟ پھر آیت نمبر 19 میں چلو ان سے بھی لیسن نہیں لیا, وہ تو تمہارے سامنے نہیں تھے, وہ تو پیچھے, چلو جو انسان نے نہیں دیکھا ہوتا تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا. برڈس کو نہیں دیکھتے دن رات, کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس نے کبھی برڈس کو نہیں دیکھا ہو. کیا تم برڈس کو نہیں دیکھتے جو آسمان پہ ہر وقت جو وہ فلائی کر رہے ہوتے ہیں؟ تم کبھی سوچتے نہیں ہو کیسے فلائی کرتے ہیں؟
میں اس برڈ سے بہت زیادہ کیپیبل ہوں, بہت زیادہ پاورفل ہوں, میرے اندر زیادہ طاقت اور اسٹرینتھ ہے, ایبلٹی ہے, میں تو نہیں فلائی کر سکتا. لیکن ایک برڈ کو اللہ نے یہ طاقت دے دی, یہ قوت دے دی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا, وہ ساری چیزیں جو میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا, لیکن برڈ کو اللہ نے اڑنے کی طاقت دے دی. اور کس نے اس کو تھاما ہوا ہے؟ اس کے پاؤں کسی چیز پر نہیں ہوتا. ہم جو چل رہے ہوتے ہیں زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں, اگر فشز پانی میں ہوتی ہیں تو پانی پر ہوتی ہیں, برڈس ہوا میں کوئی ان کے پاس سپورٹ نہیں ہوتی, تو ان کو کس نے تھاما ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوچو, اس بارے میں سوچو کبھی. پھر اللہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 20 میں, چلو تم کچھ بھی نہیں سوچتے, چلو تم نے اللہ کے ساتھ دشمنی بنا لی, تم نے سوچ لیا کہ نہیں مانوں گا اللہ کی, چلو یہ بھی سوچ لیا, تو تمہارا کیا پلان ہے اس بارے میں؟ تم نے پلان کیا کیا ہے؟ اللہ سے تم کو بچائے گا کون؟ آیت نمبر 20 میں اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ امن حاضر الذی هو جند لکم ینصرکم, کون سی آرمی ہے تمہارے پاس جو تمہیں بچا لے گی اللہ سے؟ چلو تم کسی بھی چیز میں غور نہیں کرتے, تو چلو یہی بتا دو کہ تمہارے پاس ایسی کون سی آرمی, ایسی کون سی سپورٹ ہے جو تمہیں اللہ کے اگینسٹ جو ہے تمہیں ہیلپ کرے گی. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نیکسٹ آیت میں 21 میں کہتے ہیں کہ امن حاضر الذی یرزقکم من امسک رزقا, اگر اللہ جو ہے رزق روک لے تمہارا, کیا کر لو گے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہر قسم کی ہمیں اگزامپل دی ہے, بڑی اگزامپل نہیں دی, ہر وہ اگزامپل دی ہے. رزق ہر انسان کی ضرورت ہے, چاہے وہ فقیر ہے چاہے وہ بادشاہ ہے, ہر انسان کو رزق چاہیے, چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بیبی ہے چاہے وہ بوڑھا ہے. ہر لیول کے انسان, مرد کو عورت کو, کون سا انسان ہے جس کو پانی اور رزق نہیں چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ وہ اگزامپل دے رہے ہیں جو سب کے لیے اپلیکیبل ہو, اور یہ رزق ہی ہے جس کی اوپر ہماری ساری زندگی ریوالو کرتی ہے. یہ رزق ہی کی وجہ سے ہم جو بھی ہماری ارننگز ہوتی ہیں اسی کی فکر میں ہم اپنے حلال اور حرام کی تمیز کو کھوتے ہیں. یہ سارا چکر جو ہے نا وہ ہمارا رزق کا ہی چکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ رزق میں نے روک لیا تو تم کیا کر لو گے؟ اور اس رزق کے رکنے کے ایگزامپلس ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں. دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ فیمینز آتے ہیں, ایسے ہوتا ہے لوگوں اور کچھ نہیں ہوتا ہے تو پولیٹیکل سچویشنز کی وجہ سے کچھ ایریاز میں کھانا پہنچانا, رزق پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے ارد گرد وار زونز جو ہیں, یا کسی نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے, یا کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ کسی اپنی النس کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ نہیں کھا پاتے. وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کتنے کتنے سالوں تک انہوں نے کچھ, ان کا ایک رزق کا دانہ منہ میں نہیں گیا ہوتا ہے, اور صرف ڈرپس کی بیس کے اس پہ وہ زندہ رہ رہے ہوتے ہیں, ان کو زندہ رکھا جا رہا ہوتا ہے. ایسے بھی تو ایگزامپلس ہیں نا ہمارے ارد گرد, وہ زندہ ہیں لیکن ان کا رزق اللہ نے روک لیا. یہ بھی ایک رزق روکنے کا, اور یہ سب ہم اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھتے ہیں. یہ میں سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہم بولے اچھا ایسا کوئی ہے آپ میں سے جس نے ایسی چیزیں کبھی نہیں دیکھی ہوں؟ ہر ایک چیز دیکھا ہے, ہر ایک کے سامنے ایسے ایگزامپلس ہیں. اگر ہم نے اپنی فیملی میں نہیں دیکھا تو ہم نے نیوز میں دیکھا ہے, کہیں نہ کہیں اپنے ارد گرد اپنے سراؤنڈنگ میں نہیں دیکھا, لیکن ہمیں پتا ہے کہ ایسا دنیا میں ہوتا ہے. اٹس ویری 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 کامن. پھر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انکنسسٹنٹ لائف سٹائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور یہ آیت پوری صورت میں سب سے زیادہ ہم پر اپلائی ہوتی ہے. انکنسسٹنٹ لائف سٹائل, کبھی صحیح چل رہے, کبھی افمن یمشی مکبا علی وجہہ, کبھی بالکل زمین پہ لیٹ گئے, کبھی ہو گئے ہم امن یمشی سویا علی صراط مستقیم, مسجد گئے تو ایسے پرفیکٹ وضو کر کے گئے, پرفیکٹ کپڑے پہن کے گئے, پرفیکٹ نماز پڑھی سنت کے حساب سے, ذکر کیا, دعائیں کی, رو بھی لیے, قرآن جو پڑھ رہے تھے امام نے جو قرآن کی آیتیں پڑھی وہ بھی سمجھ میں آ گئیں, اتنا قرآن سیکھ بھی لیا. لیکن جیسے ہی مسجد سے نکلے تو یمشی مکبا علی وجہہ, پھر زمین پہ گر گئے اس لیے کہ شام میں مہندی پہ جانا ہے, تب ادھر تو دوسرے کپڑے پہننے پڑیں گے, ادھر تو سٹائل دوسرا ہوگا, وہاں پہ تو لائف سٹائل چینج. دو لائف سٹائل ہوتے ہیں نا. ہم منافق ہم نہیں, ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ہم منافق نہیں ہیں؟ منافق ہپوکریٹ کس کو کہتے ہیں؟ کبھی کچھ اور کبھی کچھ, isn't it؟ تو اللہ تعالیٰ یہ اس انکنسسٹنٹ لائف سٹائل والوں کا کہہ رہے ہیں. اور پھر جو یہ لوگ ہوتے ہیں نا, جو انسان ہمیشہ ہی ایک حالت میں رہتا ہے نا, اس کو اتنا پریشانی نہیں ہوتی بجائے اس انسان کے جو کبھی کچھ اور کبھی کچھ. وہ کنفیوز بھی رہتا ہے, اس کو لوگ تانے بھی دیتے ہیں. وہ جب مہندی میں جائے گی تو اس کو کچھ ہو سکتا ہے, کچھ لوگ بولیں گے او ہو آج آپ کے دین نے آپ کو اجازت دے دی,
لیکن جس نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی وہ جب وہاں پر آئے گی تیار ہو کے تو اس کو کوئی کچھ نہیں بولے گا، لیکن آپ کو تانا مل سکتا ہے. تو یعنی زیادہ ٹربل میں کون ہے؟ جس کا کنسسٹنٹ لائف سٹائل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور ان کو چوٹ بھی زیادہ. اب تو آپ بتائیں، آپ کھڑے میں اچانک سے گر گئے، بیٹھے اچانک سے اٹھ گئے، تو آپ کو چوٹ نہیں لگے گی؟ لگے گی نا. چلتے چلتے جب آپ گرو گے تو چوٹ تو لگے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تم زندگی میں بھی دنیا میں بھی جو ہے ایسے لوگ جو ہیں ان کو چوٹیں لگتی رہیں گی، اور وہ چوٹیں ہی ان کو لگتی رہیں گی. پھر آگے اللہ نے سمری بتائی آیت نمبر 23 اور 24 میں ہماری لائف سائیکل کیا ہے کہ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو پورا پرفیکٹلی آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں، ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہم چھوٹے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بڑا کرتے ہیں. چھوٹے سے ہم ایک آپ مطلب بیبی بنتے ہو، مطلب اپنے پہلے جو آپ کے بچہ کنسیو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ پیدا ہوتا ہے بیبی فارم میں، پھر وہ گرو کرتا ہے، پھر وہ ٹوڈلر، پھر وہ چائلڈ، اور اس کے بعد جب ایڈلٹ بن جاتا ہے تو انشاءکم یعنی وہ پرفیکٹ اسٹیٹ میں ہوتا ہے. اور پھر نیکسٹ آیت میں اللہ بتا رہے ہیں کہ قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون. اور پھر یہی جو ہے مطلب بہت بریفلی کہ زمین میں بھی تم چلے جاؤ گے، اللہ ہی کی طرف تمہیں واپس جو ہے گھیر کے، یعنی واپس جو جمع کر کے تمہیں اللہ کی طرف لے جایا جائے گا. یعنی لائف سائیکل ہر انسان کا یہی ہے. ہر انسان پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی طرف جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دوسرے اینگل سے بھی بتایا کہ اگر تم نے میری بات مانی یا نہیں مانی، ہونا تو تمہارا اینڈ یہی ہے. پھر آیت نمبر 25 میں وَيَقُولُونَ وَتَابُ جو ابھی آج ہم نے کی ہے، آج ہم نے یہ 25 سے کی تھی نا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو یہ اللہ سے ہمیشہ بینیفیشل نالج مانگے، اللہ سے ہمیشہ دعا مانگے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا. وہ نالج نہیں، اگر ہمیں کچھ ایسی بات ہے جو کہ ہمیں دل تو چاہتا ہے کہ پتا ہو، لیکن اگر نہیں بھی پتا ہو تو چلے گا. ضروری نہیں ہے کہ دین کا ہر حکم سمجھ میں آئے. ہوتا ہے کبھی کبھی کہ دین کا ہر حکم سمجھ میں نہیں آتا، ہو سکتا ہے ہماری ناسمجھی ہو سکتا ہے کسی وقت سمجھ میں آ بھی جائے، ہو سکتا ہے آج نہیں 10 سال بعد سمجھ میں آ جائے. ہماری جو سنسیئرٹی ہوگی اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کون سی بھی کتنی سے سمجھ میں آتی ہے. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے وہ یہی کہ اللہ کے پاس کمپلیٹ نالج اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کا میسنجر ہو. یہ نالج صرف جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم بار بار جو مانگتے ہو نا کہ یہ قیامت آئے گی بھی، اور پتہ نہیں، اچھا یہ والا بلیف ہمارے مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ کا ہے کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی بھی کہ نہیں. ایک سے مولویوں کے ڈراوے بھی ہیں. تو آئے گی تو صحیح، اللہ کہہ رہے ہیں کہ آئے گی، اور تمہاری جو چہرے ہیں نا سیئت وجوہ الذین کفروا، تمہارے چہرے اس وقت بالکل سیاہ کالے ہو جائیں گے. اور یہ کہ جو آیت نمبر 28 میں جو اللہ بتا رہے ہیں کہ میری اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر مت کرو کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. دیکھو تو اس نے کیسے کپڑے پہنے تھے، کیسے نماز پڑھ رہی تھی، ایسی نماز تو قبول نہیں ہوتی ہے. ارے تم اپنی نماز کے بارے میں بات کرو نا کہ تمہاری نماز ہوئی قبول. اپنی فکر کرو، ان ادر ورڈز، ان شارٹ اپنی فکر کرو. پھر مومن کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، کہ ایمان پہ مومن جو ہوتا ہے اس کا ایمان اللہ پر اور اس کا توکل اللہ پہ. یعنی جب اللہ پہ توکل آتا ہے نا، تو اللہ پہ توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کی سب سے ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپسیٹ بھی نہیں ہوتا. پھر اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا، میرے بیٹے نے میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا، میری ماں نے میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا، وہ دوسرے بچوں سے تو ایسے کیا کرتی ہے میرے ساتھ نہیں. تو وہ آپ کو ساری چیزیں ان پلیس آ جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو ہوتا ہے وہ تو بندہ ہے نا، اس پہ تو میں نے توکل ہی نہیں کیا، میں نے تو اللہ پر ہی توکل کیا ہے. تو پھر آپ کی زندگی جو ہوتی ہے نا اس میں سے بہت ساری سفرنگس اور بہت سارے جو سیڈ مومنٹس ہوتے ہیں نا وہ نکل جاتے ہیں. آپ کو ہوتا ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایکسپیکٹیشنز لو رکھو. جب آپ کسی سے بہت ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہو تو آپ کو چوٹ بھی زیادہ لگتی ہے. لیکن جب آپ ایکسپیکٹیشن والے جو کھانا ہے اس میں ہے ہی اللہ، تو بس اللہ سے کبھی بھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے. اور پھر جو لاسٹ آیت ہے اس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ جو پہلی چیز جو دنیا سے اٹھائی جائے گی لوگوں کی، انسانوں کی نافرمانی کی وجہ سے، وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا وہ پانی ہوگا.
تو بس یہ ہماری سورہ ملک کی جو اسٹڈی ہے ہم نے پوری کوشش کی کہ اس کو جو ہے جتنا ہم سمجھ سکیں ہم سمجھیں. اس میں جو غلطی ہوئی ہے، جو بھی میں نے غلط بات کی ہے، وہ سب میری وجہ سے ہے، اور جو صحیح بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ جو ہم نے صورت پڑھی تھی، ہم نے جو پہلے دن جو ہم نے اس کی یہ والی حدیث ڈسکس کی تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ان سورہ فی القرآن ثلاثین آیا شفاعت لصاحبہا، یعنی یہ کہ یہ اس کی شفاعت کرے گی جو اس کا صاحب ہے. صاحب کس کو کہتے ہیں؟ کمپینین. کمپینین کو. تو اپنے کمپینین کی شفاعت کرے گی، اپنے پڑھنے والے کی نہیں کرے گی. تو اگر ہم نے صرف اس کو پڑھ لیا، روز رات کو ہم پڑھتے ہیں اگر پڑھنے والے کو کہتے ہیں قاری، تو ورڈ ہوتا ہے قارئہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورڈ یوز کیا ہے لصاحبہا. تو وہ اپنے صاحب کے لیے کرے گی انٹرسیڈ، لیکن صرف پڑھنے والے کے لیے نہیں کرے گی. جو ریڈ کرے گا، ریڈ کر کے رکھ دے گا طوطے کی طرح، اس کو کیسے بینیفٹ کرے گی؟ اس کو بینیفٹ کرے گی جو اس کا کمپینین بن جائے گا، جو اس کے جو لیسنز ہوں گے ان سے وہ بینیفٹ کرے گا. ہم نے اس کے جو لیسنز ہیں، جو اس کی بھی میں نے ایک سلائڈ جس کی آپ لوگوں نے کاپی کی بھی تھی، کہ میں نے کہا تھا کہ ایک کارڈ بنا کے اپنے سورہ ملک کے ساتھ اس کو لگا لے کہ وہ جو 4-5 لیسنز ہیں وہ ایوری ڈے ہمیں اس پہ ریفلیکٹ ضرور کرنا ہو. وہ ریفلیکشن 5 منٹس کا بھی ہے، مور دین انف. اور کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو یہی یاد آ جائے گا کہ آج میں نے یہ کام غلط کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے اس سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آج میں تھوڑی ایروگینٹ ہو گئی تھی، مجھے نہیں کرنا تھا. آپ کا سیلف ایویلیوشن کا جو پروسیس ہوگا نا وہ کنٹینیوس ہوتا رہے گا. اور جب انسان سیلف ایویلیوشن ہوتا رہتا ہے نا تو وہ امپروومنٹ اس کے اندر ہوتی رہتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان کبھی بھی غلطی نہ کرے. غلطی تو ہوگی، لیکن یہ جو چیز ہے نا، یہ جو صورت ہے نا، اس صورت کی جو ایوری ڈے اس کے اوپر جو ہماری جو تھنکنگ پونڈرنگ ہوگی نا، وہ ہمیں بہت سی چیزوں سے دور کر دے گی. اور ہم آہستے آہستے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے کے اور کنسسٹنٹ اسٹیپس لے کے ہم پھر اسی طریقے سے جب ہماری موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ فرشتے بھیجیں گے جو ہم سے کہیں گے کہ چلو اللہ تم سے راضی ہے، چلو اب چلو، بس اب تمہارا سارا دنیا کا ٹیسٹ ختم، چلو لیٹس گو یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ. اور یہ الفاظ جب ہم سنیں گے تو ہم خوشی سے پاگل ہو جائیں گے. اور اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے لیے یہ الفاظ کہے جائیں، جن کو فرشتے آ کے یہ خوشخبری دیں. اور انشاءاللہ اگر ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیں گے سورج سے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے پوری امید ہے، اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہی فرشتے آئیں گے انشاءاللہ. اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس قرآن کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیں، اس قرآن کو ہی ہمارے لیے جو ہے نا ٹیچر بنا دیں، ہم اس سے لیسنس لیں اور اس کی ہدایت اور اس کی رحمت جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہر طرف آ جائے، ہر طرف شامل ہو جائے. جو ہم اس میں سے بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں یاد کرا دیں، جو ہم اس پہ جس پہ عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دن اور رات اس کو اپنے آپ سے بس اس سے ہم جڑ جائیں. قرآن کے بغیر ہمیں سکون نہیں آئے. یہ بک بس یہ ہمارے ساتھ ہو ہر وقت، اور یہ ہمارے لیے بن جائے قیامت کے دن قبر میں ہر وقت یہ ہمارے آگے کھڑی ہو جائے ہمارے لیے شفاعت بن کے کہ نہیں، میں اس کے اوپر عذاب نہیں ہونے دوں گی اور میں اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. مریم باجی مجھے ایک کوشچن پوچھنا ہے. آپ نے وہ روزے کا بتایا تھا، تو ایسی جو ہماری نمازیں قضا ہوتی ہیں، جتنی زندگی میں نمازیں ساری مس ہوئی ہوں گی، تو وہ ہم کیسے کمپلیٹ کریں؟ نماز کی قضا نہیں ہوتی ہے. نماز کی قضا کیا ہوتی ہے؟ دیکھو ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اور ہمیں کہیں پہ بھی نہیں ملتا کہ کسی نے اگر پوچھا ہو تو انہوں نے بتایا ہو کہ نمازیں اپنی قضا کر لو. جب انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا نا ایکچولی، تو وہ اس وقت کس حالت میں ہوتا ہے؟ انکار کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت مسلمان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے،
تو جب اس نے پڑھ لی نماز تو یعنی جب وہ پڑھنے کی طرف آ گیا تو اب یعنی کہ جو پچھلے گناہ تھے اس کے معاف ہو گئے. تو جو نماز ہے آپ کی چلی گئی, اور یہ پریکٹیکل بھی نہیں ہے, اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ سوچیں کہ اگر انسان کے 10 سال کے روزے اگر اس کو رکھنے کو بولے جائیں تو پھر بھی شاید پریکٹیکل ہے, آپ اس کو کاؤنٹ کر کے کر سکتے ہو, شاید وہ 100-200 بن جائے, ہے نا. میرے خیال میں اگر آپ بناؤ شاید 10 سال کے روزے, شاید اگر آپ 7 کے بھی حساب سے لگاؤ تو شاید آپ کے 120-30 روزے بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک ایوریج اس کے حساب سے. لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ 10 سال کی اب نمازیں قضا کرو تو نمازیں کتنی ہوں گی؟ آپ اس میں ایسے پڑھو گے کہ شاید آپ اپنی فرض نمازیں بھی بھول جاؤ گے جو پڑھنے والی نماز ہیں. تو فرض نمازیں بھی قضا ہے نہیں. ہاں, نماز کی قضا کون سی نماز کی قضا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نماز پڑھتے ہو ریگولرلی, ٹھیک ہے, آپ ہر نماز پڑھتے ہو ریگولرلی, کسی وجہ سے آپ بیمار پڑ گئے, آپ کا آپریشن تھا, اب آپ کا اتنا لمبا آپریشن تھا, اس کے بعد آپ بے ہوش بھی رہے, جب تک آپ ہوش میں ہیں تو آپ کی 2-3 نمازیں چلی گئی, ٹھیک ہے. یہ پاسبلٹی ہے, جینوئن چیزیں ہوتی, ہر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, کسی بھی اسٹیج پہ بھی ہو سکتی ہے, چاہے جوانی میں بھی ہو سکتی ہے اور بڑھاپے میں بھی ہو سکتی ہے. تو وہ نمازیں آپ قضا کرو گے, وہ نماز آپ کیسے قضا کرو گے کہ جو آپ کی جو اگلی نماز, جب آپ کو ہوش آیا, فار ایگزامپل جب آپ کو ہوش آیا تو اس وقت عشاء کا ٹائم تھا اور آپ کی اس دن کی ظہر اثر مغرب نہیں پڑھ سکے آپ, تو اس عشاء سے پہلے آپ پہلے ظہر پڑھو گے, پھر آپ اثر پڑھو گے, پھر اپنی عشاء, پھر مغرب پڑھو گے, پھر آپ اپنی عشاء پڑھو گے. اور اس کی دلیل اس سے ملتی ہے کہ ایک جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے, آپ بھی اس غزوے میں شامل تھے, آپ جو ہے ظہر اثر مغرب نہیں پڑھ پائے تھے. جب آپ نے عشاء کے وقت آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ہے ظہر پڑھی, پھر اثر پڑھی, پھر مغرب پڑھی, پھر عشاء پڑھی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے عشاء پڑھ لی اور اس کے بعد آپ نے کبھی سوچا کہ کبھی کسی دن میں پڑھ لوں گی, نہیں, یہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ نماز کے بارے میں ہے کہ نماز اپنے وقت پہ ادا کی جاتی ہے, نماز مومن پہ اس کے وقت پہ فرض ہے. تو کیونکہ اس کی سچویشن اس وقت نہیں تھی, تو جس وقت عشاء کے وقت وہ آیا تو اس وقت اس کی وہ نمازوں کی پڑھنے کی کا وقت اس وقت ہے وہ. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے, ہاں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے نوافل میں کو بڑھا دو, جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ استغفار کرو, صدقہ کرو. آپ کی جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی, ہو سکتا ہے میں پہلے ریگولر نہیں تھی, مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ تو مجھے معاف فرما دے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو ہمیں مایوس ہونا ہی نہیں ہے. ہاں لیکن جہاں کہا گیا ہے, روزوں کے لیے کہا گیا ہے کہ روزوں کی جو ہے وہ, اور قرآن میں ملتا ہے نا آپ کو کہ بعد میں پوری جو اپنی اس کی گنتی پوری کرو, قرآن میں ملتا ہے نا سورہ بقرہ میں کہ جو لوگ کسی وجہ سے نہیں, تو قرآن میں ہے. اگر نماز کے لیے ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک لائن قرآن نماز کے بارے میں نہیں ڈال دیتے اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث آ جاتی, نماز کی نہیں, ایگزیکٹلی روزوں کے لیے ہے, نماز کے لیے نہیں ہے. تو روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے, اسی وجہ سے قرآن میں ہے اس لیے کرنی ہے, نماز کے لیے نہیں ہے. نماز کے, اور یہ دیکھا جائے تو یہ پریکٹیکل ہے اس لیے. ٹھیک ہے. اور رمضان کے روزے سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے, نماز آپ کو دن میں 5 مرتبہ ایوری ڈے پڑھنی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے, اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہ ہی سمجھ میں آئے اس کی وجہ کہ کیا وجہ ہے کہ روزوں کی تو قضا ہے اور نماز کی قضا نہیں ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہر چیز کا زیادہ علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیوں نہیں کرنی, لیکن اللہ نے کہا نہیں ہے. تو ہمیں پھر اس چیز میں پڑھنا, مجھے پتا ہے بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے لسٹیں بنائی ہوئی ہیں اور ان کو کہا بھی جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے بھی ہیں, اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان کے جو آخری فرائیڈے کو جو آپ اگر 2 رکعت پڑھو گے تو پوری زندگی کی نماز بھی ادا ہو جائے گی. تو ایسے لوگ بھی ہیں. تو یہ ساری, اب آپ ڈز اٹ میک سینس؟ تو اس لیے شارٹ کٹس جو ہیں ان کا کچھ نہیں ہے, بس یہی ہے کہ دیکھیں ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اب صحیح چیز معلوم کریں اور صحیح چیز کریں, اور اس کے بعد جب آپ اپنی پوری سنسیریٹی سے کوئی صحیح چیز کرتے ہو تو پھر اس کے بعد ہمارا اللہ پہ پورا ہمارا بلیف, توکل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے سمت کو پھر قبول کریں گے انشاءاللہ. تو چلیں, یہ تو ہمارا ہو گیا. اس کے علاوہ میں نے کل یہ پوچھا تھا کہ ابھی جو ہم نے ابھی ہماری کلاسز انشاءاللہ آج سے ختم ہو جائیں گی, تو اب آپ لوگوں کا کیا پروگرام ہے, کہ اب آپ لوگ آگے کیا کرنے والے ہیں اب اس اسٹڈی کو کیری آن کرنے کے لیے؟ میں یہ تو نہیں چاہتی ہرگز کہ آج بس یہ جو بکس بند ہو تو بس اب یہ بند ہو جائے.
یہ میں نہیں چاہتی. تو آپ لوگوں کا انڈیویجول اب کیا پلان ہے؟ اچھا مریم باجی, کیا یہاں پر کہیں اور یہ ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوتی ہے قرآن کی, کہیں اور ہو رہی ہے ان ڈیپتھ میں, جیسے آپ نے ملک ایسے کوئی اور کروا رہا ہے؟ I don't know, مجھے نہیں پتا, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ کہاں پہ ہوتی ہے, تقویٰ میں ہوتی ہے, بٹ they do every week, like مجھے پتا ہے انہوں نے کتنے سالوں میں سورہ بقرہ, تو وہ ایک ایک آیت کرتے ہیں ہر ویک, they do one ayah, but اس میں کیا ہوتا ہے کہ they do the تجوید of that ayah, they do word by word meaning, اور پھر اس کا وہ grammatical analysis بھی کرتے ہیں. اگر آپ وہ کرنا چاہو تو وہ کر سکتے ہو. آج کل وہ کلاس آن لائن ہوتی ہے, تقویٰ کی جو کلاس ہے, اگر آپ ایسے ہی اس کو اٹینڈ کرنا چاہو ایز اے ٹرائل تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو. اس کا لنک میں بھی بھیج سکتی ہوں, گلشن بھی بھیج سکتی ہے, گلشن بھی ہے اس گروپ میں. اور جو ہے اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہیں ہو رہا ہے, لیکن مجھے نہیں پتا, میرے علم میں نہیں ہے کہ اگر کہیں ہو رہا ہے انڈیکس اسٹڈی. لیکن جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا نا یہ, جب میں کام کرتی تھی تو تب یہ کلاسز نہیں ہوتی تھی, بہت سال پہلے کلاسز نہیں ہوتی تھی, تو پھر شوق تھا کہ میں بھی پڑھوں اور سمجھوں, تو مجھے شوق تھا کہ میں قرآن پڑھ کے سمجھ کے پڑھوں. ایگزیکٹلی تو یہ ورڈ ٹو ورڈ ہے نا, مجھے گرامر اتنی اچھی طرح ابھی تک نہیں آتی, لیکن مجھے ورڈ ٹو ورڈ کا شوق ہے کہ میں ورڈ ٹو ورڈ کروں. اگر ہمیں لیکن جب ہم اگر ہمیں گرامر اتنی بھی آ جائے نا کہ صرف ہمیں یہ پتا چل جائے کہ یہ پاسٹ ہے, پریزنٹ ہے, سنگولر ہے, پلورل ہے, فیمینن ہے, میسکولن ہے, اتنی گرامر بھی اگر آ جائے تو کافی ہے. ہاں نہیں ویسے تو ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ کوشش کر رہی ہوں, لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں سمجھ کے پڑھوں. تو میں وہی, جیسے آپ کو میں نے کہا تھا پہلے کہ میں ورڈ ٹو ورڈ کرنا چاہتی ہوں, میں وہ کسی نے میرے ساتھ کرنا تو میں کر سکتی ہوں ان کے ساتھ انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ راحت آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہیں. I think you know a lot more than what you think. You know alhamdulillah a lot more than what you think. انشاءاللہ. خیر میں ضرور کہوں گی, مجھے کوئی اپنا پروگرام تو بتا نہیں رہا ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو پلان ضرور بتانے کی کوشش کروں گی کہ میرے حساب سے آپ لوگوں کا پلان یہ ہونا چاہیے, جو سبیہ نے جو ایپ بھیجی تھی, دیٹ از ایکچولی ویری امیزنگ. جی میں اس کی لیسنز کر رہی ہوں ایوری ڈے. اگر آپ ایوری ڈے وہ کرتے ہو نا, جو روز کا وہ جو لیسن ہے, آئی ایم شیور کہ آفٹر فیو منتھس آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو کتنا آ گیا. اور وہ ورڈ جب آپ کے ساتھ آپ کی قرآن کی ریسیٹیشن میں آئیں گے تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آنے لگیں گے. ابھی بھی آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ بہت ساری دعائیں آپ کو سمجھ میں آنے لگی ہیں تھوڑی تھوڑی. قرآن کا مطلب بھی کبھی کبھی سمجھ میں آنے لگتا ہوگا, تھوڑا بہت ضرور, اتنا ضرور سمجھ میں آ جاتا ہوگا کہ بات ہو کیا رہی ہے. ہو سکتا ہے بہت ڈیٹیل میں, لیکن یہ ضرور سمجھ میں آ جاتا ہوگا کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فرعون کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس وقت, موسیٰ کے بارے میں کون سے انسیڈنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس لیے کہ فرعون اور موسیٰ کے کتنے سارے انسیڈنٹ ہیں نا قرآن میں. تو ہمیں یہ ضرور, تو تھوڑا تھوڑا ضرور, اب وہ کیا آہستہ 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 ہر ایک کی, میں نے کہا نا, انڈیویجول جرنی ہوگی ہے, لیکن ایک پلیز اس جرنی کو ختم مت کریں. میں بتاؤں مریم, میں اور ارشد ہے نا دونوں, جب سے رمضان ختم ہوا ہے نا, ہم 2 کلاسیں کرتے ہیں دن میں, ایک سورت پھر دوسری سورت, سورہ بائی سورہ, بائی دی اینڈ یو کم مور اینڈ مور, اینڈ دین مجھے تو اتنی سمجھ نہیں آتی, پر ہی از کوائٹ گڈ ماشاء اللہ. پھر وہ ایک یا دوسری آیت یا امپورٹنٹ تو سب ہے, پر کوئی نہ کوئی اس میں مجھے سمجھ آتے ہیں. پھر میں اردو میں دیکھتی ہوں, وہ انگلش میں مجھے بتاتے ہیں, پھر ہم وہ 3-4 جب سے رمضان ختم ہوا نا, ہم کر رہے ہیں, ہم نے 4 قرآن ماشاءاللہ ختم کیے. میں کافی بزی تھی, تو ابھی میں آپ کی یہ کلاس تو میں ابھی بہت مس کروں گی, پر میں حدیث کا سوچ رہی تھی جو آپ نے نبی پاک کی کہی ہے کہ ہر مسلمان کا آج کا دن کل سے بہتر ہوئے. تو میری یہی ایم ہے کہ ہم سب, اور میں تو انشاءاللہ کوشش کر رہی ہوں کہ کل سے میرا دن بہتر ہوئے انشاءاللہ, اور ریگولرلی لائک اے بائٹ سائز انفارمیشن مجھے ملے جو میں کوپ کر سکوں. تو میرے لیے بس دعا کرنا انشاءاللہ. اور اللہ کی نعمتوں پہ مجھے میں نے ابھی کافی پونڈر کرنا شروع کیا, تھنک اباؤٹ تھوڑی ریسرچ, تو میرے لیے ضرور دعا کرنا کہ اللہ مجھے. دوسرا یہ کہ ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ کوئی چھوٹی آیت ایسی آپ نے گروپ پہ بھیج دی. افشا ابھی ہالیڈے میں بالکل, جب ہمارا شروع میں ہمارا جب یہ کورس شروع ہوا تھا, تو افشا یوزڈ ٹو سینڈ اسمال آیاتس فرام اسمال. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اٹ ٹیزز یور مائنڈ, اس میں آپ 4 ورڈ سمجھ میں آ رہے تھے, 4 نہیں آ رہے ہوتے, تو دین یو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ, ٹرائی ٹو ڈو دیٹ, بٹ ڈونٹ.
آج ایک نے بھیجا ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ سب آج ہی بھیج دو. اب others try to do it then. اور پھر کل کوئی اور بھیجے, اور ڈونٹ ڈو اٹ ایوری ڈے ایز ویل. 2-3 بعد اگر ایوری ون ٹیکس ایک اپنے اپنے طور پہ اگر آپ اپنا بنا لو کہ کوئی نہ کوئی گروپ پہ کچھ نہ کچھ بھیجتا رہے, تو کیا ہے کہ وہ ہوتا رہے گا. اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی لیکن ٹرائی ٹو ڈو اٹ, یہ نہیں کہ پھر وہ آپ کا ایک نارم بن جائے اگنور کر. But so don't overdo it, but at least 2 ayahs a week is not too much. No. 2 ayahs a week is nothing actually. تو اگر یہ پیٹرن اگر آپ یہ بھی اس فارم میں بھی کر سکتے ہو کہ you just pick a surah, small surah, and then do 1 ayah or 2 ayah every week. اس میں انشاءاللہ slowly, gradually آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اتنی سارا آپ کو آنے لگے گا اور انشاءاللہ آ بھی جائے گا. تو بس I hope انشاءاللہ کہ it will make a change and in our lives, or it will make a difference in the way we understand Quran. Inshallah. Or our salah, inshallah. I have to say jazakallah khair, seriously, because I have learned a lot. کیونکہ میں شاید اتنی کنیکٹڈ نہیں تھی قرآن کو بالکل بھی, because I used to just do my namaz quickly and just leave. After this course, it made a huge difference in myself, and inshallah I will definitely try. پتا نہیں ہر روز تو ہو پائے گا یا نہیں because of my work and kids, لیکن weekly I will try to do at least 3 ayahs in a week with word to word meaning and Quran starting سے نا inshallah, slowly inshallah. بالکل. اور ایک ٹپ جو کہ میں اپنے طور پہ دینا چاہوں گی, ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ whatever you do, جو بھی آپ کے ٹارگیٹس ہو, have a small daily target, ٹھیک ہے, اور do that at فجر ٹائم. انشاءاللہ فجر کے جو ٹائم ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے دعا کی تھی اپنی امت کے لیے کہ فجر کے بعد کا جو ٹائم ہے اس کو میری امت کے لیے برکت بنا دو. اور ہم جو ٹائم کو سو جاتے ہیں, ہمیں اس ٹائم کو یوز کرنا. ایٹ لیسٹ سن رائز تک مت سوئیں, ایٹ لیسٹ میک شیور کہ آپ فجر کے بعد جو ہے نا سن رائز تک مت سوئیں, اس کے بعد سو جائیں. لیکن وہ جو ٹائم ہے نا, جو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو بھی ہے آپ کے پاس, جسٹ میک یوز آف. اور یہ ٹائم اگر آپ اپنی قرآن کی اسٹڈی میں لگاؤ گے نا, یہ جو لوگ حفظ کرتے ہیں نا ان کو تو یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے ٹائم. جو آپ کو سمجھ اس وقت آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے ہمارے لیے, یہ وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ہمارے لیے. تو وی ہیو ٹو میک موسٹ آف اٹ. اور اس میں جو آپ کو کوالٹی ملے گی نا لرننگ کی, وہ آپ کو پورے دن میں نہیں ملے گی. تو جسٹ ٹرائی. مریم یہ شیئر کر سکتے ہیں آپ کا ویڈیو کسی کے ساتھ, میں سسٹر کو بھیج دوں؟ اس کا آڈیو میں ویڈیو اس لیے بنا کرتی ہوں کہ اس میں ویڈیو میں نا سب کی شکلیں آ رہی ہوتی ہیں, پیپل ڈونٹ لائک اٹ. میں آڈیو بھی بھیج یو کین شیئر آڈیو. ہاں آڈیو بھی بھیج دو, ویڈیو بھی بھیج دو. ویڈیو کا اس لیے کہ